بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 71 الحمدللہ سبق نمبر 71 ہے، اور ہر سبق میں 5 چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ترجمہ نماز، ایک سنت، ایک کبیرہ گناہ، گناہ کے نقصانات، طاعت اور عبادت کے فوائد۔ ترجمہ نماز میں ہم لوگ کی درود شریف چل رہی ہے، تو وعلی آل ابراہیم، اس کا ترجمہ ہوا اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ تو اب کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم تک کا ترجمہ ہوا کہ جیسا کہ آپ نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، یہ اس کا ترجمہ ہوا۔ ایک سنت، کل سو کر اٹھنے کی یہ سنتیں بیان ہوئی کہ پہلے نمبر پہ کہ سو کر اٹھنے کے بعد مسواک کرنا، دوسرے نمبر پہ کہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو گھٹوں تک اچھی طرح 3 مرتبہ دھونا، اور آج کا سبق سنت نمبر 3 کہ بیت الخلاء یعنی باتھ روم ٹوائلٹ میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنا، کیا؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اس سنت ہے۔ ایک کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعید آئی ہیں، ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کہ خدا کی رحمت سے مایوس ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رحمان و رحیم ہے، کیسا ہی بڑا گناہ ہو توبہ کرنے سے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لہذا جلد توبہ کرنی چاہیے۔ یعنی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے، یار میں تو بہت گناہ گار ہوں، اب کیا فائدہ، اب میرے گناہ معاف نہیں ہوں گے، میں نے تو بہت یہ گناہ کیا وہ گناہ کیا، نہیں، اس کی رحمت سے مایوس مت ہوں، بلکہ اس کی رحمت میں آ کر اس سے توبہ استغفار کریں، معافی مانگیں، انشاءاللہ اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے کہ اس کی رحمت سے مایوس ہو کر بیٹھ جانا، اللہ معاف فرمائے۔ گناہ کے نقصانات، گناہ کرنے سے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے جو توبہ سے مٹ جاتا ہے، ورنہ بڑھتا ہی رہتا ہے، جس سے قبول حق کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان گناہ کا یہ بھی نقصان ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے دل کالا ہونے لگتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے دل کالا ہوتا رہتا ہے، اور گناہ کرتا رہتا ہے دل کالا ہوتا رہتا ہے، تو گناہ کی نحوست سے بھی توبہ کرنے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اللہ پاک معاف فرمائے۔ طاعت اور عبادت کے فوائد، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کو قوی رکھو اور ان کو ثابت قدم رکھو۔ نیکی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ان کی نیکی کرنے سے، طاعت کرنے سے، عبادت کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے سے فرشتوں کو اللہ پاک حکم دیتے ہیں کہ ان کو دلوں کو مضبوط رکھو، طاقتور رکھو، قوی رکھو اور ان کو ثابت قدم رکھو، یعنی کسی کام میں بھی ہوں وہ ثابت قدم ہوں، وہ مضبوطی سے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔